علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے معیار ہیں اور نمونہ صراط مستقیم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا رحمت بنا کر، اور یہ کہا گیا کہ جو زیادتی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو، لیکن آگے نہ بڑھنا، اللہ سے ڈرنا۔ اور پھر جب آپ نے امن کے پیغام دیے تو اس میں بھی خلل اندازی کی گئی، اور ان کے قاصد کو شرجیل غسانی نے شہید کر دیا۔ حضرت حارث کو نبی پاک نے بدلہ لیا، اور اس کے لیے آپ نے 3000 گھڑ سوار بھیجے۔ آج کا تیسرا ولاگ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جرنیلوں کو منتخب کیا، اور پھر یک بعد دیگرے ان کی شہادت کی خبر دی۔ اور ادھر مدینے میں یہ باتیں سن رہے تھے مدینے کے اندر رہنے والے یہودی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اور جس وقت کہ فوج چلی گئی اور وہاں 2 لاکھ کے ساتھ ان کا مقابلہ آیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گیا۔ حضرت جعفر ابن علی وہ پر لگا کر جنت میں پہنچ گئے، اور عبداللہ ابن رواحہ کچھ دیر رکنے کے بعد آخر پہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا گیا، اور پھر انہوں نے اس تمام فوج کو پیچھے نکالا، اور ایک اتنی 2 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں 3000 گھڑ سواروں کو بیک کر کے پیچھے نکالا۔ اور پھر انہوں نے ایک طریقہ نکالا جنگ کا، اور جس میں انہوں نے جس طریقے سے رش کرتے ہوئے تلوار چلائی، فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے اس دن 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ اور پھر گھوڑے کو آزاد کر دیا کہ چلو دوڑتے جاؤ، اور پھر تلوار اڑاتے جاتے اور بندوں کو مارتے جاتے، اور تلوار پکڑ لیتے۔ اور پھر شام تک یہ لڑائی انہوں نے چابک دستی سے کمانڈو ٹائپ لڑائی کی، اور پھر فوجوں کو واپس لے آئے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ نے میدان نہائے جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ حربی چال چلی کہ شام صبح کی اذانوں سے پہلے 50 کے دستوں کو چپکے سے پہلے بھیج دیتے تھے، اور عرب والی علاقوں کی طرف سے راستے پہ، اور پھر 10 کی ٹولی نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے واپس آتے، تو یوں لگتا تھا کہ دشمن کو کہ ان کو مزید کمک پہنچ گئی ہے، اور وہ کمک سے اتنے ڈر رہے تھے کہ ایک دن کی لڑائی میں انہوں نے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ تو پھر اس لیے وہ اگلے دن سہمے ہوئے کھڑے رہے کہ فوج تو 2 لاکھ کی ہے، اور 3000 گھڑ سواروں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اور پھر وہ جو لڑائی ہوئی تھی اس میں 12 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور پھر ان کے ہاتھ رک گئے کہ حالانکہ اتنی بڑی سپر پاور کی فوج تھی، آگے ان کی ہمت نہ ہوئی۔ اور پھر جتنے دن آپ رہے 2-3 دن سے زیادہ کا تذکرہ آتا ہے، اور ہر رات میں صبح سے پہلے یعنی اذانوں سے بھی پہلے کچھ وہ 10 کی ٹولی، 2 کی ٹولی، 20 کی ٹولی نعرے لگاتے ہوئے آ کے شامل ہوتے تھے۔ وہ ادھر سے جاتے تھے اور پھر چپکے آتے ہوئے نعرے لگاتے تھے، دشمن کو مبہوت کرتے رہے، اور پھر واپسی انہوں نے کر لی۔ اور جب وہ مدینے میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے استقبال کیا اور دیکھا تو چھوٹے بچوں نے کنکر اٹھا لیے، اور وہ ان کو مار رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھگوڑے آ رہے ہیں، بھاگے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں انشاءاللہ فاتح ہو کے آئیں گے، انشاءاللہ فاتح ہوں گے۔ اور یہ ہے وہ جنگ کہ جس میں پورے اس خطے کے لوگوں کو، مسلمانوں کی لڑتی فوجوں کا اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کی قوت اس میں ہے کہ جو اندر ایمان ہے، اور ہاتھ میں جو تلوار ہے اس میں بھی خدائی قہر نازل ہوتا ہے، اور پھر وہ جس پہ لگتی ہے اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ ایمان و یقین کی یہ کمبینیشن جب ہوتی ہے تو تھوڑی سی جماعت کو خدا کہتا ہے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور پھر جیسے اقبال نے کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔
اور پھر وہ جو یقین ہوتا ہے تو پھر خدا کی مدد بھی لازمی اترتی ہے، کیونکہ خدا کا یہ وعدہ ہے اپنے ایمان والوں کے ساتھ۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔